الحمد للہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج محبوب الارض والسماوات سید الجن والانسان اسمہ مکتوب فی التوراۃ والانجیل والقرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تعلیمات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام کی بارشیں ہو میرے اور آپ کے پیر و مرشد ولی بطحہ شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صاحب و ساتھی و بزرگوں، سننے والی میری معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں آپ کے درمیان اور محترم المقام فضیلت الشیخ قاری القرآن قاری آصف ندیر محمدی صاحب حفظ اللہ تعالی آف گجرانوالہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، بس چند منٹ کی گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں یہ معاشرہ بڑا ترقی والا معاشرہ ہے، میڈیا کا دور ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا کسی بڑے ایم این اے، ایم پی اے، جنرل کونسلر، کسی غنڈے امیرزادے کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہو، میری تصاویر کو فیس بک واٹس ایپ کی زینت بنایا جائے، لوگ سمجھیں کہ بندہ بڑا کامیاب اور کامران ہے۔ یہ بندے کی غلط فہمی ہے، کیونکہ مالک کائنات فرما رہے ہیں کہ بندہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جنت کا وارث اور مستحق بنا دیا گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ انصاری صحابہ میں سے ایک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا محبوب پیغمبر دنیا کا دور ہے، غم بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبت بھی آتی ہے، آپ کی یاد بھی آتی ہے، جب یاد آتی ہے دل تڑپتا ہے تو آ کر آپ کے چہرے اطہر کی زیارت کرتا ہوں تو پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے صحابی کہ ایک بات نے مجھے آج بڑا ہی غمگین اور غمزدہ کر دیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ موت آئے گی، جنت بھی ملے گی، آپ نبی ہیں، ہم ادنے سے صحابہ ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے تو ہماری ملاقات آپ سے کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ مالک کائنات نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اے انصاری صحابہ، ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یہی خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ من النبیین والصدیقین، یہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے،
یہ لوگ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء والصالحین، اور یہ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹائم بڑا مختصر ہے ورنہ باتیں بڑی زیادہ ہیں، لیکن صرف 2 سے 3 احادیث آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ موضوع جنت بھی ملے اور جنت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ ملے۔ وہ کون سے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کے طالب ہو، جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس چیز کو کر لو، اور جس چیز سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ جنت کے وارث بھی بن جاؤ گے اور مستحق بھی بن جاؤ گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دیا ہے وہ کر لو، جنت کے وارث اور مستحق بن جاؤ۔ جس کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، جس کے لیل و نہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، جنت ملے گی۔ آئے نا ایک صحابی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، کہنے لگا آقا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابی ما عددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ پتہ ہے قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا، کتنا ہولناکی والا دن ہوگا کہ اس دن زمین کو تانبا بنا دیا جائے گا اور یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، جن کو آج ہم ہتھوڑے مار مار کر توڑتے ہیں پھر بھی نہیں ٹوٹتے۔ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا، اتنا ہولناکی والا دن ہوگا کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج بھی نور ہو جائے گا۔ صحابی نے کہا اے نبی کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں ہے، لیکن حب اللہ و رسولی، اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، یہ میری تیاری ہے۔ ایسا نہیں تھا عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ہوں، بات آئے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تو کہے کہ یار نہیں اب برادری والے نہیں مانتے، میں کیا کروں، میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ نہیں، اس صحابی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ میری تیاری ہے۔ اگر آپ کی بات آ جائے تو ساری دنیا کی بات ایک طرف ہو، میں ان کی بات کو دیوار کے ساتھ مار کر آپ کی بات کو سینے سے لگا لیتا ہوں، یہ میری تیاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابی سن، پھر اگر تیری یہ تیاری ہے انت مع من احببت، تجھے جنت بھی ملے گی اور جنت میں میرا ساتھ بھی ملے گا۔ اگر جس کے ساتھ بھی دنیا میں محبت کرو گے اسی کا ساتھ جنت میں ملے گا۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، بات غور سے سننا، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بھائیو سنت کی بات آئی ہے، لوگ یہ داڑھی ہے،
یہ داڑھی ہے، بولے نا یہ داڑھی ہے، لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ فرض ہے۔ اور سنت کی بات آئی ہے، رفع یدین کرنا سنت ہے، لوگ رفع یدین نہیں کرتے تھے، میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا تھا کہ میرے نبی کی سنت زندہ ہو جائے، جنت میں ساتھ تو ملے گا۔ تیسری حدیث، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خدمت کیا کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ربیعہ سوال کر لو، کہا انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے میرے نبی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ کہا غیر ذالک، کوئی اور سوال بھی کر لو، کہا ہوا ذاک، یہی ہے، اور کوئی سوال نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ربیعہ آپ کو جنت میں میری رفاقت ملے گی، نہیں، کہا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ اگر چاہتے ہو کہ جنت ملے، جنت میں میری رفاقت ملے، جنت میں میرا ساتھ ملے، تو پھر نفل نماز کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے کثرت سے کیا کرو۔ آج ہم جنت کے متلاشی ہیں، جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ نہ فرض نماز پڑھتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، بلکہ صرف یہ سوچ اور یہ نیت رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سرعام خلاف ورزی کرتا ہے، سرعام قتل کرتا ہے، فرض کو نہیں مانتا، اور پھر یہ نیت رکھے کہ جنت ملے گی، جنت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیاوی مثال لے لیں، دنیاوی مثال لے لیں کہ ایک آدمی نے جانا فیصل آباد ہو اور بیٹھ اوکاڑے کی گاڑی پہ جائے اور نیت یہ رکھے کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں، تو ممکن ہے؟ کبھی نہیں ممکن ہے۔ میرے بھائی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، راستہ جہنم کا اختیار کرتے ہو اور متلاشی بنتے ہو کہ جنت ملے گی، تو یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکل۔